रोड से घर जाने का सोचा और आगे बढ़ी। फिर एकदम ही गुस्से में पलटकर जहाँ से आई थी उसी तरफ मुंह करके जोर से बोली, उल्लू का पट्ठा, बाबा को बता दूं तो ना तो कल इसी गली से तुम्हारा जनाजा निकल रहा होगा, फौजी का हाथ पड़ा तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। वो यूं बोल रही थी जैसे वो वहाँ खड़ा सुन रहा हो। वो सारे रास्ते बकते झकते घर पहुंची तो जफर की लॉन में ही मिल गए। वो तो सीधी अंदर जाने वाली थी पर उन्हें अपनी तरफ आता देखकर वो उनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम, आज तुमने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। उनकी बात पर उसने बेसाख्ता कलाई पर बंद ही घड़ी की तरफ देखा। वो आमतौर से 2-2.5 घंटे में वापस आ जाती थी, मगर आज उसकी वापसी 3 घंटे बाद हुई थी। एक तो पहले उसने खूब दिमाग खराब किया, फिर गुस्से में इतना ख्याल भी नहीं आया कि रिक्शा या टैक्सी ही कर लेती। उसे कोसते पैदल ही चली आती। एक पागल जो मिल गया था। फिर देर कैसे ना होती वो आहिस्ता से बोली, क्या कह रही हो? उसके होंठ हिलते देखकर उन्होंने पूछा, कुछ नहीं, आप मेरा इंतजार कर रहे थे तो कुछ काम था? हाँ, मुझे पूछना था तुमने नूरुदा का कमरा तो ठीक से सेट कर लिया है? कितनी बार पूछेंगे, उसने दिल में कहा। फिर उनकी तशबीह करने के ख्याल से बोली, आप एक फिक्र रहें बाबा जान, मैंने उनके कमरे की हर चीज़ खुद अपने हाथों से सेट की है। फिर उनके पास से हटकर वो किचन के सामने से गुजरती पिछली तरफ के हॉल में आ गई। हॉल की सीढ़ियाँ एक एक करके चढ़ती वो अपने कमरे में आई। यह कमरा बहुत खुला और काफ़ी बड़ा था और आराइशी लड़ियों की मदद से कमरे को 2 हिस्से में तकसीम किया गया था। एक तरफ का हिस्सा बेडरूम था जिसमें वार्डरोब भी साथ ही जुड़ा गया था। वार्डरोब की एक तरफ अटैच बाथरूम था। बेड की पायंती की तरफ थोड़ा हटकर सोफा सेट रखा था जिसके दरमियान में दरमियाने साइज का टेबल भी मौजूद था। दूसरा हिस्सा आर्ट स्टूडियो का लुक दे रहा था। सामने की दीवार पर लकड़ी का लंबा सा रैक मुनासिब ऊंचाई पर दीवार से जोड़ा गया था जिस पर कुछ कैनवस सूखने के लिए रखे थे। कुछ कैनवस दीवार के साथ भी रखे थे। एक तरफ राइटिंग टेबल के साथ कुर्सी रखी थी। एक गोल और ऊंचा टेबल भी था जिस पर कलर ट्यूब्स और पेंटिंग ब्रश रखे थे। पास ही इजल में मौजूद था। कमरे में बालकोनी भी थी जिसकी छत से मलीहा ने ढेर सारे विंड चामिन्स लटका रखे थे। बालकोनी में मौजूद झूले से भी उसने छोटी छोटी घंटियां बांध रखी थी। मलीहा को उन मिलजुली आवाज़ों का मध्यम सुरीला शोर बहुत पसंद था। चांदनी रातों में वो झूले में लेटी उन आवाज़ों को सुनती रहती। ये कमरा कुशादा तो था, उसकी एक और खसूसियत ये थी कि बाकी घर से मुंसलिक होते हुए भी काफ़ी अलग था और इसी वजह से मलीहा ने उसे अपने लिए मुंतखब किया था। वो यहाँ यकसोई से अपना काम कर सकती थी। मलीहा ने किताब टेबल पर रखी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। मुँह हाथ धोकर वो तौलिए से खुश करती इजल के सामने आ खड़ी हुई। ये कैनवस उसने काफ़ी दिन पहले शुरू किया था मगर अब तक आसमान का कुछ हिस्सा और एक सूखा दरख्त ही पेंट कर पाई थी। उसने सोचा आज इस कैनवस को ज़रूर मुकम्मल करेगी। इसने ट्रे में कलर मिक्स किए करके ब्रश पर लगाया और कैनवस पर कुछ स्ट्रोक लगा कर ही उसने हाथ रोक लिया। पता नहीं क्यों उसका जहन यकसू नहीं हो पा रहा था। उसने एक बार और कोशिश की मगर जहन अब भी बैठा हुआ था। उसने महसूस किया कि कोई चीज़ उसे डिस्टर्ब कर रही है, शायद वो विंड चामिन्स की आवाज़। उसने सोचा और उठी। बालकोनी के स्लाइडिंग ग्लास डोर को बंद करके वो मुतमईन सी होती कुर्सी घसीट कर इजल के सामने आराम से बैठ गई मगर अब कमरे की खामोशी से चुभने लगी थी। वो चिढ़ सी गई। उस माहौल में वो घंटों कैनवस पर काम किया करती थी मगर आज वो अपना जहन तक नहीं बना पा रही थी। तंग आकर उसने ब्रश रखा और किचन में आ गई। सामने ही किचन टेबल के साथ रखे स्टूल पर चढ़ा उसका हम उम्र दुबला पतला सा बहादुर सलाद काट रहा था। तुम? वो इसे देखकर हैरत से बोली, गुलबानो कहाँ है? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो आज खाना मैंने बनाना है। हाँ, मलीहा ने हंकारा भरा और खाने का जायजा लेने लगी। बीबी साहब, मेहमान रात को देर से आएंगे। बहादुर ने सलाद फ्रिज में रखते हुए पूछा। मेहमान नहीं, छोटे साहब आ रहे हैं, मलीहा ने तस्हीर की। छोटे साहब क्या यहीं रहेंगे? जाहिर है इंसान अपने घर में ही रहता है, तो फिर वो लंदन में कहाँ रहते थे? बहादुर ने सोचते हुए फलसफियाना अंदाज में सवाल किया। फुटपाथ पे। वो चिढ़ गई। तुम क्या नाश्ते में कव्वे खाते हो? जब देखो जुबान चलती रहती है, ज़रा देर को चुप नहीं रह सकता। बहादुर की शक्ल बता रही थी कि उसे मलीहा का डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था मगर मलीहा ने परवाह किए बगैर मजीद कहा, अगर रायता बना चुके हो तो टेबल पर खाना लगा दो और पापा जान से भी कह दो खाना तैयार है। ठीक है जी, वो रूठे रूठे अंदाज में बोलकर बर्तन लगाने लगा। एक भतीजे के आने पर कस्से फरूकी को नए अंदाज से सजाया गया था जिसकी वजह से मलीहा को काफ़ी कुफ्त हुई थी। मलीहा चावलों की डिश टेबल पर रख रही थी कि बहादुर आकर बोला, कर्नल साहब कह रहे हैं वो खाना छोटे साहब के साथ खाएंगे। मलीहा ने अपना माथा पीट लिया और खुद बुलाने चल पड़ी। इसने स्टडी पर पैर रखा कि उसकी हंसी छूटते छूटते रह गई। हमेशा की तरह सफ़ेद बुराक कुर्ता शलवार में काले रंग के सादे से चप्पल पैरों में डाले सुनहरे फ्रेम के ऐनक लगाए वो सामने कुर्सी पर टेन शेन बैठे थे।
اور نظریں وال کلاک پر جمی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور چلتے ہوئے ان کے پاس فرش پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ اس سے جب بھی بابا جان کو متوجہ کرنا ہوتا تو مخاطب کرنے کے بجائے ان کی طرف دیکھنے لگتی۔ اظہر فاروقی نے کلاک سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ کھانا کھا لیں بابا جان؟ آج تو کھانا نورو ہدا کے ساتھ ہی کھاؤں گا، تم جا کر کھا لو بابا جان۔ ان کی فلائٹ 11 بجے لینڈ کرے گی اور گھر آنے تک 1:30 بج جائیں گے۔ اتنی رات کو آنے کے بعد وہ صبح کے ناشتے سے پہلے کچھ نہیں کھائیں گے۔ مجھے کھانا نہیں کھانا۔ انہیں ملیحہ کی بات صحیح لگی تھی، پھر بھی کھانے کے لیے وہ نہیں مانے تو ملیحہ نے پھر اصرار کیا، تھوڑا سا کھا لیں، آپ جانتے ہیں مجھے اکیلا کھانا پسند نہیں۔ کھانا کھانے کے لیے بھوک کا لگنا ضروری ہے، کسی کا ساتھ ہونا نہیں۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو جا کر کھا لو، انہوں نے نرمی سے مگر قطعی لہجے میں کہا۔ اسے برا تو لگا مگر مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئی۔ بہادر اس کی آواز پر بہادر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ کھانا اٹھا دو۔ وہ اپنے کمرے سے جا کر لائبریری سے ایشو کروائی کتاب اٹھائے لاؤنج میں آ بیٹھی۔ 11 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا کہ بابا جان اسٹڈی سے نکل کر لاؤنج میں آئے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ جی بابا جان۔ وہ کتاب بند کرتے ہوئے بولی، میں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا ہوں، پھر سوچا ایک نظر نورو ہدا کا کمرہ دیکھ لوں۔ آئیے بابا جان۔ وہ ان کا اشارہ سمجھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ ملیحہ سے آگے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ ایک دم ہی پلٹ کر بولے، تم نیچے کا کوئی کمرہ ٹھیک کروا لیتی، اب وہ اتنی رات کا تھکا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جائے گا۔ ملیحہ چاہتے ہوئے بھی نہ کہہ سکی کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ نورو ہدا کے لیے اوپر والا کمرہ ٹھیک کروانا، اسے گراؤنڈ فلور پر رہنا پسند نہیں۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ کمرے میں جا کر انہیں مین میخ نکالنے کا موقع نہیں ملا۔ ملیحہ نے بڑے دھیان سے کمرہ سیٹ کیا تھا اور ضرورت کی ہر چیز وہاں پہنچائی تھی۔ وہاں سے باہر نکلے تو سارے ملازموں کو لائن میں کھڑا کر کے ہدایت دینا شروع کی، جب تک میں نورو ہدا کے لے کر اور ایئرپورٹ سے آ نہیں جاتا تم میں سے کوئی سرونٹ کوارٹرز کی طرف پھٹکے گا بھی نہیں۔ بہادر اور نذیر تم دونوں فوراً گاڑی روکتے ہی نورو ہدا کا سامان نکال کر اس کے کمرے میں پہنچا دینا، اور گلاب خان وہ چوکیدار کی طرف مڑے، پہلے ہارن پر ہی گیٹ کھول جانا چاہیے، اور اگر دیر لگی تو یاد رکھنا میری رائفل کو ابھی زنگ نہیں لگا۔ اور یہ ڈرائیور کدھر رہ گیا ہے، دیکھو ذرا اس نے گاڑی تیار کی کہ نہیں۔ ایک ملازم بھاگا باہر کی طرف گیا، پھر بھاگتے ہوئے ہی واپس آیا، جیپ تیار ہے کرنل صاحب۔ پھر جب ان کی گاڑی گیٹ سے نکل گئی تو ہر ایک نے سکون کا سانس لیا۔ کوئی مجھے ایک گلاس پانی کے ساتھ سر درد کی ٹیبلٹ دے گا؟ صوفے پر دیر ہوتے ملیحہ نے صدائی لگائی۔ اس نے اتنی دیر جاگنے کی عادت نہیں تھی، مگر آج تو جاگنا مجبوری تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ملازم نے پانی کی گلاس کے ساتھ ٹیبلٹ لا کر اسے پکڑا دی۔ ٹیبلٹ لے کر ملیحہ نے کتاب پھر سے کھول لی۔ 1 بجتے ہی ملیحہ کی نظر وال کلاک سے جیسے چپک گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ 1:30 بجے تک تو ہر حال میں وہ لوگ آ جائیں گے، مگر 2 بجے، پھر 2:30، پھر 2:45 اور تنگ آ کر 3 بجے ملیحہ نے ایئرپورٹ انکوائری کا نمبر ملایا۔ پتہ چلا فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ تھی، اور یہ تو سوچنا بھی بیکار ہے کہ بابا جان مجھے فون کر کے اطلاع دیتے۔ ریسیور رکھتے ہوئے اس نے خود سے کہا۔ پھر بہادر اور نذیر کے علاوہ اس نے سب نوکروں کو سرونٹ کو کوارٹر میں بھیج دیا اور خود لاؤنج میں آ کر سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں سے مین انٹرنس بالکل اس کی نظر کے سامنے تھی۔ دونوں پاؤں صوفے پر رکھے کشن گود میں لیے وہ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ نیند کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن جانتی تھی اگر نورو ہدا کے استقبال کو وہ بنفس و نفیس موجود نہ ہوئی تو بابا جان ناراض ہوں گے۔ انتظار کرنا بھی کتنا مشکل کام ہے۔ تھک کر سوچتے ہوئے اچانک ہی اس کے ذہنی رو بہک گئی۔ آپ چاہے کل جواب دیں، پرسوں، یا چاہے قیامت کے دن، میں انتظار کروں گا۔ اس وقت تو اسے غصہ ہی آیا تھا، مگر اب وہ گمسم ہو گئی تھی۔ کیا کوئی قیامت کے دن تک کسی کا انتظار کر سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور پھر فوراً ہی جواب بھی دے ڈالا، امپاسبل۔ 4:30 بجے کے قریب ہارن کی آواز آئی۔ فلائٹ ایکچولی ٹیک آف کے وقت ہی لیٹ ہو گئی تھی۔ لندن کا موسم تو آپ جانتے ہیں، ایئرپورٹ جانے سے پہلے اگر آپ انکوائری سے معلوم کر لیتے تو اتنی زحمت نہ ہوتی۔ اور اظہر فاروقی کے ساتھ اندر آتے نورو ہدا نہ جانے کیا بولنے والے تھے کہ صوفے پر بے خبر سو رہی لڑکی کو دیکھ کر چپ ہو گئے۔ ابا جان نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، یہ اس طرح کیوں سو رہی ہے؟ وہ ناگواری سے پاس کھڑی ملازمہ سے بولے، جو گاڑی کی آواز پر کوارٹر سے نکل کر پورچ میں آ گئی تھی اور اب ان کے ساتھ ہی اندر آئی تھی۔ بابا جان پلیز، انہوں نے آہستگی سے انہیں ٹوکا، پھر ملازمہ سے کہا، تم جاؤ۔ بابا جان کو ساتھ لیے ان کے کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے صوفے کے پاس سے گزرے تو غیر ارادی طور پر بازو پر لٹکتا ہوا کوٹ جھکتے ہوئے اس پر پھیلا دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئے اور جوتوں سمیت ہی بیڈ پر لیٹ گئے۔ تھکن کے مارے ملیحہ کا برا حال تھا، درد سے برتن ٹوٹ رہا تھا، پھر بھی فجر کی اذان کے ساتھ ہی حسب عادت اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے سب سے پہلے نورو ہدا کا خیال آیا، اور وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہوتے ہی کوئی چیز اس کے وجود پر پھسلی اور ہوئی اس کے پیروں پر گر گئی۔ اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا، یہ کوٹ کس کا تھا؟
اور اس پر کس نے ڈالا ہوگا؟ ملیحہ کو یہ سمجھنے میں 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگی۔ جھک کر کوٹ اٹھا کر بازو پر ڈالتے ہوئے وہ عجیب سے احساس سے دوچار ہوئی تھی۔ وہ کوٹ لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کوٹ بیڈ پر ڈال کر وہ شاور لینے چلے گی۔ 10 منٹ بعد ہی وہ گیلے بالوں کے ساتھ کمرے میں آئی۔ بالوں کو تولیے سے سکھا کر اس نے چادر اوڑھی اور جائے نماز بچھا کر قبلہ رو کھڑی ہوئی تو اس نے نیت باندھ لی تو نورہدا یوں بھی سحر خیز تھے، پھر وہ فلائٹ میں نیند پوری کر چکے تھے۔ سورج کے چپ دکھاتے ہی وہ ٹریک سوٹ پہنے لان میں نکل آئے۔ دوڑتے ہوئے لان کی کئی چکر کاٹ کر وہ ایک جگہ رکے، بار بار جھک کر اپنے پنجوں کو چوتے۔ وہ ایک بار اٹھے اور پھر جھکنا بھول گئے۔ وہ اپسرا نہیں تھی، مگر اپسرا لگ رہی تھی۔ سفید کپڑوں میں اہتمام سے دوپٹہ شانوں پر پھیلاتے ہوئے اس کے لمبے نم بال ہوا سے لہراتے بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے، مگر وہ بے نیازی سے بنی جھولے پر بیٹھی تھی جو اس کے گداز پیروں کے دھکے سے آہستہ آہستہ آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے بڑی محویت سے آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی سورج کا راستہ روح کے بادل سے گھسکا اور اس کا وجود کرنوں کی زرد میں آ گیا۔ وہ ہنس پڑی اور ہنستے ہوئے اس نے یوں ہی اپنا سر جھکایا تو نظر ٹریک سوٹ پہنے بت کی طرح ساخت کھڑے شخص پر پڑی۔ وہ جھجک گئی۔ وہ اس وقت نورہدا کی وہاں موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ ہی سوچ لیا تھا کہ رات گئے آنے والا دن چڑھے تک تھکن اتارتا رہے گا۔ وہ اٹھی اور گھوم کر کمرے میں چلے گی۔ مون لائٹ ان سن لائٹ، امیزنگ، وہ آہستہ سے بڑبڑائے۔ وہ بال سمیٹ کر کچن میں آ گئی۔ فٹ اور اورنج جوس نکال کر اس نے جگ میں ڈالا اور جگ گلاس سمیت ٹرے میں رکھ کر بہادر کو تھما کر لان میں بھیجا۔ پھر اپنے ناشتے کی ٹرے تیار کر کے وہ کچن سے نکلنے والی تھی کہ نورہدا جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے کچن کے دروازے سے اندر آ گئے۔ ہیلو ملیحہ، اسے دیکھ کر اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے وہ بولے تو ملیحہ نروس ہو گئی۔ ان سے ہاتھ ملائی یا نہیں، اسی گھبراہٹ میں وہ ان کو ہیلو جواب نہیں دے سکی تو وہ غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ نیچے کر کے اس کی طرف جھک کر بولے آئی ایم رانگ۔ اس بار وہ اعتماد سے مسکرائے نوٹ انڈیڈ، پھر ان کے ہاتھ میں پکڑے آدھے خالی گلاس کو دیکھ کر بولی اور چاہیے؟ نو تھینکس۔ ملیحہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان سے کس انداز میں بات کرے، اس لیے بات کرنے سے بچنے کا خاطر وہ ٹرے اٹھائے ان کے برابر سے گزر کر آگے بڑھ گئی، مگر اگلے ہی قدم پر اسے رک جانا پڑا۔ میں 15 منٹ میں نہا کر آتا ہوں، تب تک آپ میرا ناشتہ تیار کر لیں۔ کوئی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، بس جو باقی گھر والے لیتے ہوں، البتہ چائے اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ گل بانو کو ہدایت دے کر وہ پلٹے تو ملیحہ کو دیکھتے ہی ان کے منہ سے نکلا واٹ ہیپنڈ؟ اس نے بھی فوراً اسے جواب دیا تھنک۔ اس نے اب آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ نورہدا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ ٹراؤزر پر ٹی شرٹ پہنے ڈائننگ روم میں تھے۔ ملیحہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی ان کی منتظر تھی۔ انہیں دیکھ کر اس نے گل بانو کو آواز دے کر ناشتہ لانے کو کہا۔ ناشتہ لگ چکا تھا۔ نورہدا نے نوالہ منہ میں رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اخبار اٹھایا، پھر ملیحہ کی طرف بڑھا کر سوالیہ لہجے میں بولے نیوز پیپر۔ ملیحہ نے ناشتے سے دھیان ہٹا کر ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی میں ناشتے کے وقت اخبار نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ وہ یوں ہی پوچھنے لگے۔